الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد۔ فتاوی نویسی میں اصول تو یہی ہے کہ فقہی کتابوں کے مباحث اور جزیات کو بنیاد بنایا جائے، لیکن چونکہ استفتاء میں ہر طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں اور ان کی تحقیق کے لیے متعلقہ کتابوں سے مراجعت کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے آج کے نشست میں چند ان تفاسیر کا ذکر پڑھیں گے جن کے اندر فقہی مباحث ذکر کیے گئے ہیں۔ ان میں پہلے نمبر پہ ہے تفسیر ابن کثیر۔ یہ تفسیر اسماعیل بن عمر ابن کثیر شافعی رحمہ اللہ کی ہے، جو کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اجلہ تلامذہ میں سے ہیں۔ یہ تفسیر ابن جریر سے مستفاد اور گویا اس کا مصفہ ایڈیشن ہے، یعنی اس تفسیر کا زیادہ تر مواد تفسیر ابن جریر سے لیا گیا ہے، لیکن اس سلسلے میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ابن جریر کی اندھی تقلید نہیں کی، بلکہ اس میں جو اسرائیلی روایات اور ضعیف و موضوع روایت حدیث تفسیر کی بھرمار تھی، اپنی کتاب کو اس سے پاک رکھنے کی حد الوسع کوشش کی ہے۔ اگرچہ اس کے باوجود اب بھی تفسیر ابن کثیر میں ایسا مواد موجود ہے، لیکن بہت کم اور آٹے میں نمک کے برابر ہے کہ ابن کثیر خود محدث ہے تو احادیث پر محدثانہ بیس بھی کرتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر قرآن مجید کی نہایت اہم تفاسیر میں سے ایک ہے۔ مؤلف پہلے تفسیر قرآن بالقرآن کرتے، پھر بالحدیث اور پھر اقوال سلف کو لاتے ہیں۔ اس تفسیر کے شروع میں ایک مبسوط مقدمہ ہے، لیکن بقول محمد حسین الزیبی رحمہ اللہ کے اس کا اثر حصہ انہوں نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے بیان کیا ہے۔ اس تفسیر میں ضعیف و موضوع روایت اس کثرت سے نہیں ہے جس کثرت سے تفسیر طبری میں ملتی ہے۔ یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ محدثین کی تفاسیر میں روایت و درایت کے اعتبار سے کوئی تفسیر اس تفسیر کے مقابل نہیں۔ امام العصر مولانا انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر کوئی کتاب کسی دوسری کتاب سے مستغنی کرنے والی ہے تو وہ تفسیر ابن کثیر ہے جو تفسیر ابن جریر سے مستغنی کرنے والی ہے۔ دوسرے نمبر پہ تفسیر قرطبی۔ مشہور محقق علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد القرطبی کی تفسیر ہے۔ اس تفسیر کا پورا نام الجامع لاحکام القرآن ہے۔ یہ تفسیر 24 جلدوں پر مشتمل ہے۔ صاحب تفسیر امام مالک رحمہ اللہ کے پیروکار ہیں۔ اصل میں اس تفسیر کا بنیادی موضوع تو قرآن کریم سے فقہی احکام و مسائل کا استنباط تھا، لیکن اس ضمن میں انہوں نے آیتوں کی تشریح، مشکل الفاظ کی تحقیق، اعراب و بلاغت اور متعلقہ روایات کو تفسیر میں خوب جمع کیا ہے، لیکن عام تفسیروں کی طرح اصلاحی روایات، ضعیف اقوال و روایات کو جمع کیا ہے جن سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تیسرے نمبر پہ تفسیر کبیر۔ یہ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کی تفسیر ہے۔ یہ تفسیر 32 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس تفسیر کا اصل نام مفاتیح الغیب ہے، لیکن تفسیر کبیر کے نام سے مشہور ہے۔ صاحب تفسیر امام رازی رحمہ اللہ متکلمین اسلام کے امام ہے، اس لیے ان کی تفسیر میں عقلی اور کلامی مباحث اور باطل فرقوں کی تردید پر بہت زور دیا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حل قرآن کے لحاظ سے تفسیر اپنی نظیر آپ ہے اور اس میں قرآن کریم کے معنی کی توضیح اور آیات قرآنی کے باہمی ربط کی تشریح جس انداز سے کی گئی ہے لائق تحسین ہے۔